بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 31 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے زیادت الباء فی خبری لیسا وما، با کی زیادتی کرنا، با کا اضافہ کرنا لیسا کی خبر میں اور ما کی خبر میں۔ عام طور پر ہم پڑھتے ہیں لیسا زید قائما، لیسا زید قائما، زید اسم ہے اور قائما خبر ہے، لیکن اب خبر پر آپ دیکھیں با کا اضافہ کس طرح ہوتا ہے۔ لیسا زید بقائم، لیسا الرجل بنائم، لیسا الطالب بمجتہد۔ تو یہ با کا جو اضافہ ہوا ہے، اس نے ظاہری طور پر مجتہدن کو مجتہدین کر دیا، قائمن کو بقائمن کر دیا۔ تو یہ تو ہوگا لفظی اعتبار سے۔ کیا معنی کے اعتبار سے با کے آنے سے یا با کی زیادتی سے معنی پر کوئی فرق پڑتا ہے کہ نہیں، تو اس کو بھی ہم سمجھ لیں گے۔ بس یہ ذہن میں آئے کہ عام طور پر ہم نے پڑھا تھا کانا و اخواتہا، تو کانا و اخواتہا میں ہم پڑھا تھا کہ مبتدا اور خبر پر یہ داخل ہوتے ہیں، پہلے کو مرفوع کرتے ہیں، وہ اس میں کانا و اخواتہا کہلاتا ہے، اور دوسرے کو منصوب بناتے ہیں، اور وہ خبر کانا و سے کان اللہ قدیرا، کان زید قائما، لیس زید قائما وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہاں پر جو با کا اضافہ ہوتا ہے وہ لیسا کی خبر اور ما کی خبر پر ہی ہوتا ہے۔ آئیے ہم بحث سے سمجھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیادت الباء فی خبری لیسا وما، لیس الفقر عیبا، فقر کی حالت جو ہے وہ عیب نہیں ہے، لیس التقتیر محمودا، لیس العتاب مفیدا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں لیسا فقر جو ہے وہ اسم لیسا مرفوع ہے، عیبا جو ہے خبر لیسا منصوب ہے، یہ منصوب ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں لیس الفقر بعیب، تو یہاں پہ با لیسا کی خبر پر داخل ہوا ہے اور اس کو مجرور بھی کر دیا کیونکہ یہ با حرف جر ہے۔ اسی طرح یہ تینوں مثالوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ما ادراک العلا سہلا، اونچائی کو یا اعلی مرتبے کا ادراک کرنا سہلا آسان نہیں ہے۔ ما ادراک العلا سہلا، تو ادراک العلا یہ کیا ہے؟ اسم ما مرفوع ہے، سہلا خبر ما منصوب ہے۔ ما تعب العاملین ضائعا، ما التنافس مذموما، تنافس ایک دوسرے سے آگے بڑھنا یہ مذموم نہیں ہے۔ اب دیکھیں ما ادراک العلا بسہل، بضائع، بمذموم۔ تو ان تمام مثالوں میں آپ نے دیکھ لیا کہ لیسا اور ما کی خبر پر با کا کبھی کبھی اضافہ کر دیتے ہیں، اور اس کا فائدہ بھی ہے تاکید کا لانا ضروری۔ اگر تاکید چاہیے تو با آپ یہاں پر لگا سکتے ہیں، وگرنہ دونوں کا معنی سیم ہے، سوا ہے، برابر ہے۔ البحث، تأمل، غور کیجئے، خبر لیسا وما، لیسا اور ما کی خبر پر غور کریں۔ فی الامثلۃ السابقہ تجد ہوا پائیں گے خبر کو تارتن یجیء منصوبا، کبھی کبھار یہ منصوب ہوتا ہے، جیسا کہ مت تنافس مذموما، لیس التنافس مذموما، کما فی امثلۃ الطائفتین الاولین، جیسا کہ آپ دونوں شروع کی مثالوں میں دیکھ رہے ہیں۔ وتارتن یجیء مجرورا، اور یہ خبر جو ہے ما اور لیسا کی جو خبر ہے وہ تارتن کبھی کبھار آتی ہے مجرور، اس پر کسرہ ہوتا ہے یا تنوین، بالباء، با کے ذریعے سے، کما فی امثلۃ الطائفتین الاخیرتین۔ وَإِذَا اسقطت هذه الباء، اگر آپ اس با کو گرا دیں گے یہاں سے، الداخلتا جو کہ داخل ہے، علی الخبر خبر پر، فی الامثلۃ المتقدمہ گزشتہ مثالوں میں، وجدت المعنی مستقیما بدونها، تب بھی معنی پر کوئی فرق نہیں پڑتا، وہی معنی جو یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے مت تنافس مذموما، وہ یہاں پر با کے گرانے سے بھی وہی معنی ہوگا، بالکل سیم جملے بن جائیں گے۔ تو با کا لانا کیوں ضروری ہے اور کیوں یہاں پر لایا گیا ہے؟ فہی اذن، تو جب معنی برابر رہتا ہے تو ہم کہتے ہیں حرف جر زائد، تو وہ حرف جر ہے، زائد ہے، جسے ہم نے کہا زیادت الباء، با کی زیادتی۔
تدخلو یہ حرف جر داخل ہوتا ہے علی الخبر خبر پر، فتجرہ تو اس کو مجرور کر دیتے ہیں لفظاً لفظی اعتبار سے ظاہری اعتبار سے، مع بقائہ منصوبا فی التقدیری اور اصل کے اعتبار سے خبر جو ہے وہ منصوب ہے تقدیراً، تقدیر کہتے ہیں یعنی محذوف، جیسا کہ میں کہہ سکتا ہوں مت تنافس بمذموم، اب مذموم ہے لیکن اگر آپ با کو ہٹا کے سوچیں مت تنافس مذموما تو کہتے ہیں لفظاً تو یہ مجرور ہو جاتا ہے با کی وجہ سے، لیکن حقیقتاً آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیونکہ ما اور لیسا کی خبر ہے تو وہ منصوب ہوتا ہے تقدیراً۔ ولیس لہا من اثر فی المعنی، با کا جو ہے معنی پر کوئی اثر نہیں ہے، الا تقویت الحکم مگر یہ کہ حکم میں قوت پیدا ہو جاتی، المستفاد من الجملۃ و توکیدہ، یہ جتنا بھی آپ کو جملہ نظر آ رہا ہے اس میں صرف اور صرف تھوڑا سا اس کو قوی بنا دیتا ہے، تھوڑی سی تاکید اس میں آ جاتی ہے، اور اتنا اس میں بڑا معنی کے اعتبار سے، جیسا کہ یہاں پر کوئی تنافس مضموم تھا اور با کی وجہ سے کچھ فرق آ گیا، بس صرف معنی جو مستفاد ہے اس میں توکید کا آنا تھوڑا سا ہو جاتا ہے۔ قاعدے کو سمجھ لیں، یجوز ان یقترنا خبر لیسا، یہ جائز ہے کہ لیسا اور ما کے خبر کے ساتھ مقترن ہو، متصل ہو الباء الزائدہ، یعنی باء زائدہ خبر لیسا و ما کے ساتھ اس کا اقتران، اس کا جوڑ یہ جائز ہے، آ سکتا ہے۔ فیجر فی لفظی تو یہ با کیا کرے گا لفظی اعتبار سے اس کو مکسور یعنی مجرور بنا دے گا، ویبقى منصوبا فی التقدیری، لیکن ذہن کے اعتبار سے اور تقدیری کے اعتبار سے یہ جو بمضمومن ہے یہ مضمومن ہے۔ اسی طرح تمام جتنی بھی مثالیں آپ نے اوپر پڑھی ہیں، یہ تمام مثالیں آپ یوں سوچیں کہ لیس العتاب بمفید، ظاہری طور پر تو مفیدن ہے لیکن اصل کے اعتبار سے لیس العتاب مفیدن ہے تقدیری اعتبار سے۔ تمرین فی الاعراب، ترکیب کو دیکھ لیں، ما باذل المعروفی، جو نیکی کا کام کرتا ہے، بمکروہ وہ کوئی مکروہ کام نہیں کرتا، دیکھیے گا یا ناپسند کام نہیں کرتا۔ ما ہے حرف نفی، حرف نفی ہے، یعمل عمل لیسا، یہ لیسا والا عمل کرتا ہے، وہ مبنی علی السکون، مبنی بر سکون ہے۔ باذل اسم ما مرفوع، یہ اسم ہے، ہم نے کہا تھا کہ اسم کیا ہوتا ہے مرفوع ہوتا ہے، وہ مضاف، ما بعد اسم کی طرف مضاف ہے، المعروف مضاف الیہ، تو یہ دونوں مل کر باذل المعروف اسم ما مرفوع۔ اب خبر کہاں ہے دیکھیے، الباء حرف جر زائد ومکروہ یا مکروہ، خبر ما مجرور لفظا منصوبا تقدیرا، یہ ما کا خبر ہے، خبر ما کے لیے خبر ہے لیکن لفظاً مجرور ہے اور تقدیراً کیا ہے منصوب ہے۔ امید ہے کہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا، تمام مثالوں کو دوبارہ دیکھیے گا اور سمجھیے گا۔ والسلام علیکم۔